آج ہم حاضر ہیں ڈاکٹر عبدالمجید صاحب کے لیبارٹری میں. یہ فی الحال یہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں. اس سے پہلے بھی ان کے پاس بہت سارے ذمہ داریاں رہی ہیں، جس میں ایوننگ کے انچارج بھی رہے، ایوننگ جو جامعہ اردو کا جو پورا سسٹم ہے اس کے انچارج بھی رہے، فارمیسی کے انچارج بھی رہے، اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ان کے ساتھ رہی ہیں، پاس رہی ہیں ان کے ساتھ. تو اب خاص طور پہ ہم اپنے طلباء کے لیے جو انرجی سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے حاضر ہوئے، کیونکہ ان کا جو ہے انٹرنیشنل کام ہے. ان کے جو آرٹیکلز ہیں میرا خیال ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو انرجی کے حوالے سے آرٹیکلز ہیں ان کے پاس. اور انرجی میں جتنا کام انہوں نے کیا ہے پاکستان کے اندر، شاید پوری سب کانٹیننٹ میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، ان سری لنکا ملا دیں اور دوسرے چھوٹے ممالک ان کو ملا لیں تو ان کا کام سب سے زیادہ ہے انرجی کے حوالے سے. تو آج ہم آئے تھے ان کے پاس ان سے کچھ سوالات کرنا ہے، اور ان کو تاکہ ہمارے جو سائنس کے لوگ ہیں، جو انڈسٹری میں ہیں، جو ریسرچ میں ہیں، جو آپ کے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے کچھ مفید معلومات ان سے اکٹھا کیا جا سکے. تو ڈاکٹر بھائی تھوڑا سا اپنا ایک اور تعارف کروائیں. السلام علیکم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر عبدالمجید خان ہے. میں چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری ہوں فیڈرل اردو یونیورسٹی میں. یہ بیسیکلی ہم ریسرچ لیبارٹری آف بایو انرجی میں مختلف ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ انرجی کے اوپر فوکس ہے. اور آج جو ہماری ڈسکشن ہے وہ صرف اور صرف بایو ڈیزل کے اوپر ہے. ڈیزل اور بایو ڈیزل کو ہم مختلف اسپیکٹس کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے، اور بایو ڈیزل جو ہے فیوچر میں کس طرح مفید ثابت ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ بتائیں کہ بایو ڈیزل کا سورس کیا ہے، ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ یہ آرٹیفیشلی طور پہ اس کو تیار کرتے ہیں یا کوئی اس کا نیچرل سورس ہے؟ کہاں سے ہم بایو ڈیزل کو بناتے ہیں، یہ بتائیے گا. بایو ڈیزل جو ہے جیسے لیفٹ سے ظاہر ہے بایو ڈیزل، بایو مین لائف، تو یہ ڈیزل جو ہے لیونگ سسٹم سے تیار کیا جاتا ہے، یعنی ایسے سورسز جن کے اندر آئلی کنٹینٹ زیادہ ہو. اس میں جو ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض پلانٹس جو ہیں ایڈیبل بھی ہوتے ہیں جن کے سیڈز کے اندر آئلی کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. تمام وہ سورسز جن کے اندر آئلز ہوتا ہے، فار ایگزامپل کوکونٹ آئل ہے، یا بینز کا آئل ہے، یا جٹروفا آئل ہے، مختلف قسم کے سرسوں کا آئل ہے، یعنی مسٹرڈ آئل، مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں خاص طور پہ یہ ہے کہ جو ایڈیبل آئلز ہیں، جو کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو فوڈ میں استعمال ہوتے ہیں، وہ بایو ڈیزل کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، کیونکہ فوڈ جو ہے وہ انرجی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، فیول سے زیادہ امپورٹنٹ ہے فوڈ. اگر ہم فوڈ کے آئٹمز کو انرجی جنریشن کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اسٹارویشن ہوگا، غذائی اجناس کی کمی ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہم بہتر طور پہ یہ اپروچ استعمال کرتے ہیں کہ نان ایڈیبل سورسز استعمال کیے جائیں. جس طرح سے ہوٹل وغیرہ سے مختلف جو ہے ویسٹ کوکنگ آئل جو ہے جنریٹ ہوتا ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، فیٹس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر ایسے پلانٹس ہیں جو کہ نان ایڈیبل ہیں، یا الجی وغیرہ ہیں میرین کے اندر، یا مائکرو الجی ہیں، میکرو الجی ہیں، میرین سورسز سے حاصل کر سکتے ہیں. ان کا کوئی دوسرا فائدہ نہیں ہے، تو ان کو ہم بایو ڈیزل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس کے سورسز وہ ہیں جن کے اندر آئلی کنٹینٹ زیادہ ہو، زیادہ مقدار میں ہو، تو پھر اس کے بعد وہ آئل حاصل کر کے اس کو کیمیکلی کنورٹ کیا جاتا ہے ٹرانس ایسٹریفیکیشن کی مدد سے، یعنی ایک ایسٹر کو دوسرے ایسٹر میں تبدیل کر کے بایو ڈیزل بنایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ بایو ڈیزل کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، ہم تھوڑا سا جو ہم لوگ انڈسٹری میں رہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ آپ کے دوسرے بائی پروڈکٹس بھی اس کے بنتے ہیں.
تو इससे कुछ बाई प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा हमें कुछ सर। सबसे पहले तो ये है कि जो डीज़ल है ना, जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा, वो नॉन रिन्यूएबल है और वो आइंदा आने वाले 50 साल 60 साल या आप मैक्सिमम भी जाएंगे तो ये जो 21वीं सदी है इसके एंड तक जो है ये फ्यूल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो फिर उसके बाद जो है वो हमें मुतबादल की तरफ आना है, तो उसमें बायोडीज़ल जो है वो अहम रोल अदा कर सकता है। बायोडीज़ल जो है वो उसको रिप्लेस कर सकता है, कम्प्लीटली तो रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन कुछ हद तक मुख्तलिफ़ सोर्सेज से अगर हम बायोडीज़ल कमर्शियल लेवल पे बनाएंगे, जिस तरह के ब्राज़ील बना रहा है, बायोडीज़ल बना रहा है, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से बना रहा है और उसको जो है कमर्शियली इस्तेमाल भी कर रहा है, तो ये डीज़ल की जगह काफ़ी हद तक ले सकता है। अच्छा, इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी जब हम प्रोसेस करते हैं तो बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जिस तरह ग्लाइसरीन है, ग्लाइसरीन जो है वो इसका मेजर बाई प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रियली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यानी एक तरफ तो हमें बायोडीज़ल मिलता है, दूसरी तरफ ग्लाइसरीन मिलता है, तीसरी तरफ एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो बिल्कुल वेस्ट होगा, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, उसको हम फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो वेस्ट मटेरियल बचेगा तो उसको हम ट्रीट करके तो फर्टिलाइज़र वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यूँ तो बहुत सारे रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में, रिसर्च ग्रुप भी मौजूद है, लेकिन मेरा अपना ख़्याल है जो आर्टिकल्स आपके हमने देखे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स पे और दूसरी जगह पे, किसी आर का नज़र नहीं आता। तो क्या आप लैब में इसके प्रैक्टिकली तौर पे भी काम कर रहे हैं, और कुछ क्या आप समझते हैं कि इसका हम इसको किस तरह से इसको फिजिबल बना सकते हैं? हाँ, ये हमारी लैब में रिसर्च लेबॉर्ट्री ऑफ बायो एनर्जी RLB के अंदर बायोडीज़ल के ऊपर ख़ास तौर पे काम होता है। हम मुख्तलिफ़ प्लांट्स के ऊपर भी, बीन्स के ऊपर हमने काम किया है, वेस्ट कुकिंग ऑयल के ऊपर किया है, फ़िश ऑयल के ऊपर किया है और उससे बायोडीज़ल जो है हमने तैयार किया है। या फिर फ़ैट से जो है, वेस्ट फ़ैट से, एनिमल फ़ैट से बायोडीज़ल तैयार किया है। और मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स जो है वो उनकी स्किल्स में इजाफ़ा हुआ है। स्टूडेंट की एक काफ़ी तादाद है जिन्होंने PhD मुकम्मल किया है, MPhil मुकम्मल किया है बायोडीज़ल के ऊपर। और इस तरह से जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, BS लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक बड़ी तादाद ने बायोडीज़ल के ऊपर एक्सपर्टीज़ गेन की है और लर्न किया है। और इस लैब से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो इंटरनेशनल जर्नल के अंदर USA, UK, जर्मनी, जापान, इंडिया, चाइना में और पाकिस्तान के अंदर जो है बायोडीज़ल के ऊपर पब्लिश हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी हमारे मालूमात में इजाफा कर रहे हैं। अब हमें बताइए कि बायोडीज़ल टेक्नोलॉजी जो है नए जनरेशन के लिए कितनी मुफीद है, और नई जनरेशन किसके क्या नताइज हैं, और इसको किस तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इसको किस तरह फिजिबल बनाया जा सकता है? बेसिकली ये जो बायोफ्यूल्स हैं इनको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स। तो इस वजह से इनको कहते हैं क्योंकि जो करंटली यूज़ सोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये आने वाली नस्लों तक जो है ये ग्रेजुअली जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो है बायोफ्यूल्स ने उनकी जगह लेनी है, इस वजह से इनको नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जो है वो ग्रो कर रही है, और उसमें यंग जो हमारे रिसर्चर्स हैं, ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो वो इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं। वो फ्यूल्स के ऊपर, बायोफ्यूल जो एनर्जी की फील्ड है उसके ऊपर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी स्किल्स में इजाफ़ा हो रहा है, वो पब्लिकेशन बना रहे हैं। उस लिहाज से राइटिंग स्किल बढ़ रही है, रिसर्च की स्किल बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस आ रही है। तो यही यंग जनरेशन जो है आगे
فیوچر میں جو مختلف انڈسٹریز ہوں گی، یونیورسٹیز میں جو ریسرچ ہوگی، تو وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو اس لحاظ سے ینگ جنریشن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کریں اور ریسرچ کو پروموٹ کریں ان دی فیلڈ آف بایو انرجی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کیا بایو ڈیزل کو ڈیزل انجن میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ نے ڈیزل تو بنا لیا، چلیں ہم مان لیں ڈیزل بنا لیا، لیکن کیا اس کا استعمال ہم یہ ڈیزل انجن میں کر سکتے ہیں؟ بالکل اس کو جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے. دنیا میں جو ہے جہاں جس طرح سے برازیل ہے وہ جو اولڈ ٹیکنالوجی ہے انجن کی وہی استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ بلینڈ کر کے استعمال کرتے ہیں. یعنی کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ ڈیزل کی لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بایو ڈیزل لیتے ہیں اس کو بلینڈ کر کے. اگر ہم بالکل جو ہے خالصتاً بایو ڈیزل کی طرف آئیں گے تو پھر انجن ماڈیفکیشن بھی درکار ہے کہ اس کے اکارڈنگ ٹو بایو ڈیزل جو ہے اس کو ماڈیفائی کیا جائے. بلینڈز کے لحاظ سے جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کچھ لیمیٹیشنز ہیں جو گریجولی اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس ٹیکنالوجی میں بہت بہتری آئے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے سائنس کے ناظرین جس میں انڈسٹری ہے، ریسرچ ہے اور مختلف یونیورسٹی کے طلباء شامل ہیں، ان کے متعلق بہت ہی امید افزا، بہت ہی اچھے معلومات دیا. ان کے جائے ریسرچ کو آگے بڑھانے میں ہوگا، انڈسٹری کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے اور طلباء کا تو فائدہ ہے ہی ہے. تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. امید ہے کہ ہم لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے اور ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو کہ کسی بھی قوم اور ملت کے ایک سرمایہ ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا پائیں گے. تو یہ اب ارباب اقتدار کی طرف بھی ہے کہ ہم آئیں اس کی طرف، کچھ انویسٹمنٹ ہو، کچھ لوگوں کو حوصلہ افزائی ہو. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو ایک قوم کے ماتھے کے زیور ہوتے ہیں ان کے یا ایک کہ ہمارے لیے روشنی کے مینار یہ راستہ دکھا ان کا کام تھا، یہ راستہ دکھا رہے ہیں. اب ہم جیسے لوگ ان کے کو فالو کرنا ہے اور ارباب اقتدار کو ایک نظر کرم کرنا ہے. شکریہ سر، بہت مہربانی.